السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے اپنے وزارت عظمیٰ کے امیدوار کا اعلان کر دیا ہے. وزارت عظمیٰ کا جو امیدوار ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا عمر ایوب، اور عمر ایوب کے والد صاحب محترم گوہر ایوب اور ان کے والد جناب فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب. یہ ایوب خان صاحب کے پوتے ہیں جو پاکستان کے پہلے فوجی سربراہ رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں مارشل لا کی ابتدا کی تھی. تو ناظرین، اگر ان کی پرسنل آئیں کوالیفیکیشن پہ تو عمر ایوب امریکہ سے پڑھے ہوئے MBA کیا ہوا ہے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں. اور ان کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ 93 سے لے کے 2001 تک یہ پاکستان مسلم لیگ نواز میں رہے ہیں. اور جب مشرف دور میں یہ 2001 میں انتخابی سیاست میں آئے اور انہوں نے 2001 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر NA-19 ہری پور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سابق وزیر اعلیٰ KP کے جناب پیر صابر شاہ صاحب کو شکست دی تھی. تقریباً 86,000 ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے. اس کے بعد یہ مشرف دور میں وزیر بھی رہے ہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ بھی رہے ہیں. اور پھر 2008 میں یہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر ہی انہوں نے الیکشن لڑا. قومی اسمبلی کا ہری پور والی سیٹ ہی تھی، لیکن اس دفعہ یہ صرف 50,000 ووٹ حاصل کر سکے اور انہوں نے سردار محمد مشتاق خان سے شکست کھائی. اس کے بعد 2012 میں انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کر لی اور 2013 کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر لڑا. یہاں پر یہ تقریباً 1,16,300 ووٹ لینے کے باوجود پھر شکست کھا گئے. اور اس کے بعد یہ ایک وہ بائی الیکشن میں آئے، میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی کچھ عرصہ حصے دار رہے. پھر ادھر الیکشن کوئی دھاندلیوں کے اوپر وہ کالعدم ہو گیا تھا. 2018 میں عمر ایوب صاحب نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور 2018 کے الیکشن میں انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے، تقریباً 1,70,72,000 ووٹ لے کر یہ ہری پور سے کامیاب ہوئے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے انہیں اپنی کابینہ میں وزارت بھی دی. اور اینڈ پہ 2021 میں جب ری شفلنگ کی تھی تو ان کے پاس وہ منسٹری فار اکنامک افیئرز تھی. اب اس کے بعد دوسری طرف آئیں کہ جب یہ 9 مئی والا معاملہ شروع ہوا تو اس کے بعد ان کے اوپر تقریباً 21 کیس بنے اور یہ تب سے روپوش ہیں. یہ انہوں نے الیکشن بھی سمجھ لیں کہ روپوشی میں ہی لڑا ہے. اور اس دفعہ 1,92,000 ووٹ لے کر 2024 میں یہ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے قریب ترین حریف کو تقریباً 80,000 سے زیادہ ووٹوں کی لیڈ سے شکست دی. عمران خان صاحب نے انہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزارت عظمیٰ کا امیدوار نامزد کیا ہے. اور یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ عمر ایوب یا علی امین گنڈا پور وہ کوئی عین کا چکر ہے، لیکن ہم اس بات پہ یقین نہیں کرتے. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ عمر ایوب خان کے پوتے ہیں جو پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر تھے، جنہوں نے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا. اور ایوب خان کے دور میں دیکھیں قدرت کی بات دیکھیں کہ جب ایوب خان صاحب کے دور میں سیاسی کارکنوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی، صحافیوں کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں لگی، پریس کے اوپر پابندیاں لگی، اور آج انہی کا پوتا
پاکستان تحریک انصاف کی جو کہ ایک جمہوری جماعت ہے ان کی طرف سے وزیر اعظم کا نمائندہ مقرر کر دیا گیا ہے. اب تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کتنے ووٹ لے سکتے ہیں اور کتنے نہیں, کہاں تک کامیاب ہوں گے. بہرحال اس کو جو موجودہ صورتحال میں آج کے دن تک جو سیاسی صورتحال ہے اس میں خانہ پوری ہی کہا جا سکتا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کسی کے ساتھ خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ وہ تو ایم کے ایم کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر وزارت عظمیٰ کی طرف اگر ان کی سنجیدگی کا عالم دیکھا جائے تو پھر جو اب ان کی باتوں پر تو ہم نہیں کہہ سکتے, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نتائج ہیں اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنے آپ میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اپنا وزیر اعظم لا سکے. تو یہ میرا خیال ہے ایک وہ مقابلہ ہی ہوگا اور امیدوار ہی رہیں گے وزیر اعظم کے, لیکن پاکستان میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے, معاملات کو بدلتے دیر نہیں لگتی. لیکن جہاں تک حقیقت ہے آج کے دن تک تو یہ صرف امیدوار ہی ہوں گے. کتنا مقابلہ دیتے ہیں, کتنے ووٹ لیتے ہیں, اس وقت تک کتنے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدواروں کا ضمیر جاگتا ہے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے میاں شہباز شریف کو ووٹ کتنے دیتے ہیں اور کتنے عمر ایوب صاحب کو. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ جو بھی جیتے یا ہارے, فتح پاکستان میں جمہوریت کی ہونی چاہیے, جمہوری قوتوں کی ہونی چاہیے. پاکستان اس وقت جن حالات کا شکار ہے مزید تجربے افورڈ نہیں ہو سکتے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت دیجیے گا, اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو 96 نیوز نامہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.